رمضان اور روزہ کس کا ضائع ہو گیا؟ رمضان اور روزہ کس کا ضائع ہو گیا؟ اس کا حتمی قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے جی، کس کا ضائع ہو گیا اور کس کا قبول ہو گیا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ کلیئر اور قطعی طور پہ واضح کرنے والا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کر دیں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان نے کبائر سے توبہ نہیں کی اور جس نے روزے کا حیا نہیں کیا، رمضان کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا، تو وہ رمضان اور روزے کی خیر سے محروم ہو گیا۔ آپ اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص جو برے اعمال شعبان میں کرتا تھا وہی برے اعمال وہ شوال میں کرتا ہے۔ درمیان میں اس نے 1 ماہ کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، لیکن اس نے محرمات اور کبائر کو نہیں چھوڑا، تو ایسے شخص کا معاملہ بلا شبہ خطرے میں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اس ورکشاپ سے جو اس نے اپنے آپ کو پالش کرنا تھا، وہ اپنے آپ کو چمکا نہیں سکا نیکیوں کے ساتھ۔ سنن الدارمی میں حسن درجہ کی ایک روایت ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے تھکن کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور صحیح بخاری میں رسول رحمت فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے معاملات نہیں چھوڑتا، شہوت سے باز نہیں آتا، تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں جی، اگر آپ اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، رمضان کو آپ ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے لیے کارآمد بنانا چاہتے ہیں، اس کی خیر اور برکت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، رمضان جو آپ کے لیے جنت اور رحمت لے کے آتا ہے، اگر آپ اس سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں یہ جو محرمات ہیں آپ ان سے مجتنب رہیں۔ تو اگر تو آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ کا قرب مل چکا ہے اور آپ کو نیکی کر کے تسکین ملنا شروع ہو گئی ہے، نیکی سے پیچھے رہ کر آپ کڑنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے دل میں انقباض پیدا ہو چکا ہے کہ میں نماز سے پیچھے کیوں رہا ہوں، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، آج میں نے نیکی کا کام نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان آپ کو کچھ دے رہا ہے، روزہ آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ آپ کا رمضان اور روزہ یہ قبولیت والا ہے۔ تو وہی بڈنگا پن جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، تو پھر تو یہ معاملہ خطرے میں ہے جی۔ یہ کوئی رسمی کارروائی تو نہیں، یا یہ صرف کوئی بظاہری معاملات تو نہیں۔ روزے کا تو روح کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے احساسات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روزے کو ضائع ہونے سے بچائے۔ یہ شہوت سے ضائع ہوتا ہے بھائی، یہ محرمات کے ارتکابات سے ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی عزت قدر اور تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔